بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے ذہنوں میں ایک سوال اکثر ابھرتا ہوگا کہ قرآن پاک ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے اور اس میں ہمارا ذکر ہے تو کہاں ہے؟ ایک دن احنف بن قیس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تمہارا ذکر مطلب ہمارا ذکر۔ اس خیال سے ایک میٹھا سا احساس ان کے دل میں محسوس ہونے لگا اور احنف بن قیس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا ذکر قرآن مجید نے اللہ کریم نے کس انداز میں کیا ہے، میں کون ہوں اور کن لوگوں میں شامل ہوں۔ انہوں نے قرآن پاک منگوایا اور غور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے ایک قوم کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، وہ لوگ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں سائل اور غیر سائل سب محتاجوں کا حق ہے۔ احنف بن قیس نے مطالعہ جاری رکھا تو ان کو کچھ اور لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں ملا، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ احنف بن قیس نے پھر کچھ سوچا تو ان لوگوں کا تذکرہ سامنے آیا جو لوگ اپنے پروردگار کے سامنے سرب سجود اور کھڑے ہو کر اپنی راتیں گزار دیتے ہیں۔ احنف بن قیس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تو میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ جاری رکھا۔ ان کو سورۃ آل عمران کی 134 نمبر آیت نظر آئی۔ وہ خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور خدا تعالیٰ نیکوکاروں کو محبوب رکھتے ہیں۔ ایسے ہی چند لوگوں کا تذکرہ دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے، اے میرے رب، یہ تو کاملین کا تذکرہ ہے اور اونچی صفات والے اہل ایمان کا تذکرہ ہے، میں تو ایسوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ان کو لگا کہ ان سارے لوگوں میں سے میں نہیں ہوں تو انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ غور و فکر سے کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک اور قوم کا تذکرہ یوں سامنے آیا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم اسی کی عبادت کرو، تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ایک اور قوم کا تذکرہ کچھ یوں ہے، جب ان کے سامنے خدائے وحدہ لا شریک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب خدا کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس وقت بہت خوش ہونے لگتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں کچھ لوگوں کا بہت برا حال بتایا گیا ہے۔ ان سے پوچھا جا رہا تھا کس چیز نے تم لوگوں کو جہنم میں لا ڈالا؟ وہ بولے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور تکذیب کے مشغلہ والوں کے ساتھ ہم بھی دین کا مذاق اڑاتے اور روز قیامت کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ موت ہمارے پاس آ گئی۔ یہاں پہنچ کر احنف بن قیس رک گئے اور کہا، اے میرے رب، میں ان برے لوگوں سے بیزار ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے پھر تلاوت جاری رکھی، غور و فکر کرتے رہے، اپنے خیال و جستجو کو قرآنی افکار کے تابع کر کے تدبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت پر آن پہنچے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل اور برے عمل دونوں کو ملا جلا کر رکھا، قریب ہے کہ خدا تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے اور ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک وہ خدا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ توبہ کی 102 نمبر اس آیت پر پہنچ کر احنف بن قیس کہنے لگے، بس میں ان لوگوں میں سے ہوں، میرے پاس کچھ نیک اعمال ہیں اور خطاؤں کے ڈھیر بھی بہت ہو گئے ہیں، بس مجھے اس ذات کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کرنی چاہیے اور وہ رحیم و کریم رب مجھے معاف کر ہی دے گا۔ تو اے مسلمان،
اپنے مقام کے متعلق غور و فکر کر، دیکھ تو کون سے طبقے میں شامل ہے، اور اس بات سے ڈر کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جن کے لیے رب کی رحمت سے دوری ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی ہے، یا جو لوگ عذاب علیم کا شکار ہونے والے ہیں۔